السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمادی الاول اسلامی سال کا 5واں مہینہ ہے۔ اس کا نام جمادی عربی لفظ سے نکلا ہے جس کے معنی ہے جم جانا یا خشک ہو جانا۔ عرب نے جب اس مہینے کا نام رکھا تو اس وقت سردی کا موسم تھا، پانی جم جاتا تھا، اس لیے اس کا نام جمادی کہا گیا۔ اس کے بعد والا مہینہ جمادی الاخری یعنی جمادی الثانی کہلاتا ہے۔ اگرچہ قرآن و حدیث میں براہ راست جمادی الاول کے متعلق کوئی خاص فضیلت مذکور نہیں، لیکن اسلام میں ہر مہینہ اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت، ذکر اور تقوی کے لیے اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے، اسی دن سے جب اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ جمادی الاول ان 4 مہینوں میں سے نہیں ہے، مگر اس میں بہت سے اہم اسلامی واقعات رونما ہوئے جن کی بنا پر یہ مہینہ تاریخ اسلام میں نمایاں ہے۔ غزوہ موتا، یہ جنگ اسلام کی ابتدائی بڑی لڑائیوں میں سے ایک ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں پیش آئی۔ یہ واقعہ جمادی الاول 8 ہجری میں رومی سلطنت کے علاقے موتا موجودہ اردن میں پیش آیا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حارث بن عمیر الازدی کو بادشاہ بصرہ یعنی شام کے دربار میں اسلام کی دعوت دینے کے لیے بھیجا۔ راستے میں رومیوں کے ایک گورنر شرحبیل بن عمرو غسانی نے انہیں شہید کر دیا، جبکہ سفیروں کو قتل کرنا بین الاقوامی قانون کے خلاف ورزی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ظلم کے جواب میں 3000 صحابہ اکرام پر مشتمل لشکر تیار کیا اور فرمایا، لشکر زید بن حارثہ کے ماتحت ہوگا، اگر وہ شہید ہو جائیں تو جعفر بن ابی طالب، اور اگر وہ بھی شہید ہوں تو عبداللہ بن رواحہ سنبھالیں گے۔ یہ جنگ اردن میں ہوئی اور مسلمان تقریباً 3000 تھے، رومی لشکر 1,00,000 سے زائد تھے۔ تینوں مقرر کردہ سپہ سالار جام شہادت نوش کر گئے۔ پھر خالد بن ولید نے لشکر کو سنبھالا، حکمت و شجاعت سے جنگ کو منظم کیا اور مسلمانوں کو محفوظ واپس مدینہ لائے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں منبر پر کھڑے ہو کر اللہ کے حکم سے یہ پورا منظر غیبی طور پر دیکھا، سبحان اللہ، اور فرمایا، زید نے لشکر کو سنبھالا اور وہ شہید ہو گئے، پھر جعفر نے لشکر کو سنبھالا، وہ بھی شہید ہو گئے، اس کے بعد ابن رواحہ بھی شہید ہو گئے، آخر خالد بن ولید نے لشکر کو سنبھالا تو اللہ نے ان کے ہاتھ پر فتح دی، سبحان اللہ۔ یہ واقعہ جمادی الاول 8 ہجری میں پیش آیا اور تاریخ اسلام میں سب سے پہلا رومیوں سے مقابلہ تھا۔ حضرت فاطمہ بنت اسد والدہ حضرت علی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ماں کی طرح تھی۔ ان کا وصال بھی جمادی الاول میں ہوا۔ جب وہ وفات پا گئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی چادر ان کے کفن میں دی اور آپ نے خود قبر میں اتار کر ان کو دفن کیا۔ اسی طرح غزوہ موتا کے دوران جن 3 صحابہ کی شہادت ہوئی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نہایت محبوب تھے۔ ان کی شہادت جمادی الاول میں اسلامی تاریخ کے عظیم ترین واقعات میں سے ایک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر زبان مبارک پر صبر و رضا کے الفاظ تھے۔ غزوہ موتا کے بعد آپ نے فرمایا، خالد بن ولید اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے جسے اللہ نے کفار پر مسلط کیا۔ یہ لقب جمادی الاول میں ہی عطا کیا گیا، جو تاریخ اسلام میں خالد کی شجاعت کا عظیم اعتراف ہے۔ بعض مؤرخین کے مطابق حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا زوجہ نبی کریم کا وصال بھی اسی مہینے میں ہوا۔ خلافت راشدہ کے دور میں چند اہم فتوحات کی بنیادیں اسی مہینے میں رکھی گئیں۔ تاریخی روایات کے مطابق
اگرچہ اس مہینے کے لیے کوئی خاص عبادت مخصوص نہیں، لیکن اہل سنت کے نزدیک ہر وقت اور ہر مہینہ عبادت، ذکر، توبہ، صدقہ، نماز، تہجد اور صلہ رحمی کے لیے ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، جو نیکی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے وہ اللہ کے پاس پاؤ گے۔ ماہ جمادی الاول ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اسلام کی تاریخ قربانیوں سے بھری ہے۔ موتا کے شہداء نے ہمیں سکھایا کہ ایمان کی حفاظت جان سے زیادہ قیمتی ہے۔ اہل ایمان کو ہر لمحہ اپنے عمل، نیت اور کردار کو درست رکھنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی ان عظیم ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔